السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ سامعین محترم، آج کا عنوان ہے قربانی کی تاریخ کہ سب سے پہلے قربانی کس نے کی ہے۔ تو یاد رکھنا، کسی بھی جانور کو اللہ کا تقرب حاصل کرنے کی غرض سے اس کو ذبح کرنا یہ قربانی کہلاتا ہے۔ یہ جناب آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے اس کائنات میں آنے کے بعد تو ان کے جو صاحبزادے ان میں سے ایک کا نام حابیل اور ایک کا نام قابیل تھا۔ قرآن میں آتا ہے اذ قربا قربانا، تو دونوں نے کیا کیے؟ قربانی کی۔ جو حابیل تھا اس نے ایک مینڈے کی قربانی کی، اور جو قابیل تھا اس نے اپنے کھیت میں سے کچھ غلہ جو ہے نا یہ صدقہ کر کے کیا ہے قربانی کی۔ اب ان کی جو قربانی کی قبولیات کی وہ علامات کیا ہوتی تھیں کہ آسمان سے آگ آتی تھی اور وہ قربانی والی چیز، وہ صدقہ والی چیز اس کو کیا ہے وہ کھا جاتی تھی۔ تو قرآن کیا کہتا ہے اذ قربا قربانا فتقبل من احدہما ولم يتقبل من الآخر۔ ان دونوں میں سے جو حابیل تھا اس کی قربانی کو اللہ نے قبول فرما لیا، آسمان سے آ گئی، اس کی قربانی کو کھا لیا۔ جو قابیل تھا جس نے غلہ وغیرہ صدقہ کر کے قربانی کی تھی اس کی قربانی کو اللہ نے قبول نہ فرمایا۔ اور یہ علامت ہوتی تھی جس کی قربانی، جس کا صدقہ اللہ کے ہاں مقبول ہونا ہوتا تھا، آسمان سے آگ آتی تھی، آ کر اس چیز کو کھا جاتی تھی۔ جس کی قربانی یا صدقہ قبول نہیں ہوتا تھا تو وہ آسمان سے آگ نہیں آیا کرتی تھی۔ میں قربان جاؤں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پہ کہ اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے یہ حکم نہیں ہے کہ آسمان سے آگ آئے گی، آسمان سے آگ آئے گی، بلکہ حکم کیا ہے کہ تم قربانی کرنی ہے تو قربانی کرو، صدقہ کرنا ہے تو صدقہ کرو، لیکن اس کو چٹیال میدان میں نہیں رکھنا، اور اس کو کسی پہاڑ کی چوٹی پہ نہیں رکھنا، بلکہ اس کو اس طرز پہ کرنا ہے خود بھی کھاؤ اور دوسروں کو بھی کھلاؤ۔ آگ کو حکم نہیں ہے کہ آسمان سے آ گئے اور اس کو جلا کے راکھ کر دے یا اس کو آ کر کھا جائے۔ قربان جائے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پہ جن کی وجہ سے یہ مقام ملا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میرے لیے اللہ پاک نے غنیمت کے مال کو حلال فرما دیا ہے، ورنہ پہلے زمانے میں جب مال غنیمت آتا تھا اس کو چٹیال میدان میں رکھ دیتے تھے، آسمان سے آگ آتی اور اس کو کھا جایا کرتی تھی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے وہ حکم نہیں ہے۔ اس لیے اللہ پاک ہمیں ہمارے پیارے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر عدوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو قابیل نے قربانی کی، حابیل نے قربانی کی، تو ان میں سے جو حابیل کی قربانی تھی قرآن کہتا ہے بقربان تاکلہ النار، کہ ان کی قربانی اللہ کے ہاں کیا ہو گئی؟ قبول ہو گئی، کہ آسمان سے آ گئی اور اس نے آ کر اس کی قربانی کو کھا لیا۔ یہ علامت ہوتی تھی۔ تو پتہ یہ چلا کہ قربانی کا جو حکم ہے یہ جناب آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے سے چلا آ رہا ہے۔ اللہ ہم سب کو اس فریضے کو ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔